قرآن کے اندر بعض احکامات ایسے ہیں جو پہلے آئے اور پھر بعد کے اندر ان احکامات کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اصل ان کا جو مرض تھا اس کا تذکرہ فرمایا کہ اصل میں یہ چاہتے یہ ہیں کہ مسلمان دین سے پھر جائیں، پھر کافر ہو جائیں، اور اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حسد من عند انفسہم، جو ان کے دلوں کے اندر حسد کا مادہ ہے اس کی وجہ سے وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ عموماً حسد اس لیے کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت سے نوازتے ہیں تو انسان کے اندر حسد کا مادہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو یہودی ہیں مدینہ کے، یہ چونکہ اپنے آپ کو اہل علم کہتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا اللہ والا کہتے ہیں، بڑے خاندان کی طرف نسبت کرتے ہیں، نبیوں کی اولاد کہتے ہیں، تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو اونچا منصب ہے رسالت والا، نبوت والا، یہ ہمیں ملنا چاہیے تھا۔ تو جب نہیں ملا تو پھر انہوں نے یہ طریقے اختیار کرنا شروع کر دیے کہ جو لوگ دین کو قبول کرنے والے ہیں ان کو بھی ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں تاریخی کتابوں کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ جو لوگ بڑے اچھے تھے، بڑے نیک تھے، بڑے اہل علم تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے، قرآن اترنا شروع ہوا، ان کے سامنے قرآن آیا، تو صرف حسد کی وجہ سے وہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ امیہ بن ابی سلط بڑا مشہور شاعر تھا، طائف کے علاقے کے اندر رہتا تھا، اور اس کی جو شاعری ہے وہ بڑی مطلب یہ کہ اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بڑی اچھی شاعری کرتا تھا۔ اس کا آپ اندازہ اس سے لگائیں کہ حدیث کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر پیچھے بیٹھے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں امیہ کا کوئی شعر آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سناؤ۔ سفر میں جا رہے تھے تو ایک شعر سنایا، پھر جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور سناؤ۔ پورے راستے میں 100 شعر جو ہیں وہ اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امیہ کے سنائے۔ اتنا بڑا شاعر تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی شاعری تو مسلمان ہو گئی لیکن وہ خود کیا رہا؟ کافر رہا۔ کافر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ یہودیوں سے ملتا، عیسائیوں سے ملتا، اہل کتاب سے وہ دین کی تعلیمات لیتا، پھر آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ نہ یہودی حق ہیں نہ عیسائی حق ہیں، بلکہ اصل دین کیا ہے؟ وہ دین حنیف ہے۔ تو بڑی وہ لوگوں کو دعوت دیتا، تبلیغ کرتا کہ شرک نہ کرو، بتوں کی عبادت نہ کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو وہ جو چند لوگ حنفاء تھے اس زمانے کے اندر کہ بغیر کسی نبی کے دعوت کے وہ لوگ صحیح دین کے اوپر تھے، توحید کے اوپر تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ کہنے لگا کہ اس پورے علاقے کے اندر میں وہ واحد بندہ ہوں جو اس چیز کا حق رکھتا تھا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوتی، تو یہ میرے اوپر وحی کیوں نہیں نازل ہوئی؟ اس وجہ سے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا شروع کر دی اور اسلام نہیں لایا۔ یعنی کہ کافی چیزوں کو اس نے مان لیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا۔ وجہ کیا تھی؟ حسد کی وجہ سے کہ یہ انعام تو مجھے ملنا چاہیے تھا لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیوں اترا؟ تو یہ حاسد جو ہوتا ہے وہ اپنے حسد، سب سے بڑا حاسد کو جو عذاب ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ کیا کرتا رہتا ہے؟ کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے حسد کی آگ کے اندر۔ تو یہ سب سے بڑا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ حسد من عند انفسہم، تو یہ ان کے اندر جو حسد تھا اس کی وجہ سے آج کل ہمارے ہاں بھی دیکھ لیں آپ، ہمارے ہاں جو آپ دیکھیں گے کہ ہماری پریشانی یہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ چیز کیوں نہیں ملی، ہماری اکثر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ فلاں کو یہ چیز کیوں مل گئی۔ یعنی دوسروں کو جو نعمت ملتی ہے اس کی وجہ سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ پریشان ہوتے ہیں۔ وہ حکایات کے اندر آتا ہے نا کہ ایک بزرگ کے پاس بندہ گیا اور اس نے بڑی خدمت کی، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 10 سال کے بعد بولتا تھا اور جو دعا کرتا تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ تو 10 سال اس نے اس کی خدمت کی، تو پھر بعد میں اس نے پوچھا کہ کوئی تمنا ہے، کوئی دعا کروانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں دعا کروانا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بہت اچھا گھر اللہ تعالیٰ عطا کر دیں۔ بزرگ نے دعا کر دی، تو جو اس کا پڑوسی تھا وہ چلا گیا، اس کو پتہ چلا نا کہ فلاں بزرگ کی دعا قبول ہوتی ہے اور اس بندے نے خدمت کی، تو وہ بھی چلا گیا اور اس نے خدمت کرنا شروع کر دی۔ 10 سال تک خدمت کرتا رہا۔ 10 سال کے بعد پھر بزرگ بولا کہ کوئی دعا ہے؟
کروانی ہے تو اس نے کہا کہ بس دعا کر دیں کہ پڑوسی کا مکان گر جائے، ختم ہو جائے۔ تو یہ ہمارے ہاں جو پریشانی ہیں وہ اکثر اس وجہ سے ہیں، دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ جو یہودی ہیں، اہل کتاب ہیں، ان کے ایمان نہ لانے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ حسد من عند انفسہم، اپنے حسد کی وجہ سے، اندر کی جو آگ ہے اس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں۔ ابھی ان کو کیا کرو آپ، فاعفوا واصفحوا، ابھی معاف کرتے رہو، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے جہاد کا، اور جہاد کرو گے تو تم ہار جاؤ گے۔ اس بات کا اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم قلیل تعداد کے اندر ہو تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہاری پشت پر جس ذات کی طرف سے معاونت ہے، مدد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی، چاہے تھوڑے ہو زیادہ ہو، اللہ کی مدد جب آئے گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں غلبہ دے دیں۔ یہاں سے آگے جو آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ شروع کے اندر شاید ہم نے ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان کو کہتے ہیں امور مصلحہ، اصلاح کی چیزیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر ایک مضمون چل رہا ہوتا ہے، کوئی واقعہ چل رہا ہے، کوئی مضمون چل رہا ہے، کسی قوم کا تذکرہ ہو رہا ہے، اچانک سے بیچ میں ایک آیت آتی ہے اور اس آیت کے بعد اگلی آیت کے اندر پھر وہی مضمون چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ جو درمیان والی آیت ہوتی ہے، ایک دو آیتیں ہوتی ہیں، وہ یوں لگتا ہے کہ ان کا آپس کے اندر کوئی جوڑ نہیں ہے، ربط نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ، پیچھے یہودیوں کا ذکر ہے، آگے نماز کا تذکرہ ہے، پھر اگلی آیت کے اندر پھر یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تذکرہ آ جائے گا، اہل کتاب کا۔ تو یہ جو درمیان کے اندر ہے اس کو کہتے ہیں امور مصلحہ، یعنی کہ پچھلی قوموں کی تاریخوں کے اندر الجھ کر، ان کے معاملات کے اندر الجھ کر اپنی اصلاح کو بھول نہ جانا، اپنی اصلاح کی فکر کرتے رہنا۔ یہ اسی طرح نا کہ جیسے کلاس کے اندر ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے، اور اس دوران میں کسی بندے کی توجہ تھوڑی ہٹتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے کہ توجہ کریں، تو وہ بظاہر کیا ہوتا ہے، بے جوڑ سی بات لگتی ہے، لیکن وہ کیا ہوتی ہے، متوجہ کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر امور مصلحہ کو لے کے آئے ہیں کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ آپ دیکھیں گے قرآن کے اندر اکثر مقامات پر نماز کو قائم کرنے کا ذکر آتا ہے، نماز پڑھنے کا ذکر بہت کم آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم نماز کو قائم کریں۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں، بلکہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تو بڑی وعیدیں بھی ہیں۔ فرمایا نا قرآن کے اندر فویل للمصلین، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کیا ہے، تباہی ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے۔ تو صرف نماز کا پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز کا قائم کرنا ضروری ہے۔ نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب آپ کرنے لگتے ہیں تو کرنے سے پہلے اس کی مکمل تیاری کرنا، اس کو اقامت کہتے ہیں۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی مکمل تیاری کرنا، یہ اقامت کہلاتی ہے۔ یعنی کہ آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز سے پہلے نماز کی مکمل تیاری کر کے آئیں، یعنی کہ وضو گھر سے کر کے آئیں، کوشش کریں۔ اسی طرح مسجد کے اندر داخل ہونا ہے یا راستے کے اندر آتے ہوئے آپ اگر وہی سیاست کی باتیں ہیں، وہی گناہ کی باتیں ہیں، غیبت کی باتیں ہیں، بد نظری ہیں، سارے وہی کام چلتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر جب آپ نماز کے اندر کھڑے ہوں گے تو آپ کی نماز پڑھی تو جائے گی لیکن قائم نہیں ہوگی صحیح معنوں کے اندر۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی گھر سے وضو کر کے آئے تو اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ آئے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی خیر کی چیز نہ بتاؤں، الا ادلکم علی خیر، کیا ایسا نیک کام نہ بتاؤں، یمحو اللہ بہ الخطایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اور جس کے ذریعے یرفع بہ الدرجات، اللہ تعالیٰ درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسباغ الوضوء بالمکارہ، ایسی حالت کے اندر کہ جب وضو کرنا بندے کو مشکل لگ رہا ہو، یعنی کہ سخت سردی ہے اور ٹھنڈا پانی ہے، گرمی ہے اور گرم پانی ہے، اس حالت کے اندر اگر آپ وضو کرتے ہیں تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور درجات کو بلند کر دیتی ہیں۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت الخطا الی المساجد، کثرت کے ساتھ قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جانا، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے جو آپ قدم اٹھاتے ہیں یہ بھی کیا کرتے ہیں، انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، یہ چیز بلند کرتی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، تو نماز کو قائم کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذالکم الرباط، تیسری چیز آپ نے فرمائی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یہ تین کام ایسے ہیں
کہ جو انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں اور انسان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ذالکم الرباط، یہ چیز کیا ہے؟ یہ ایسے ہے جیسا مجاہد آدمی اپنی جان کی بازی لگا کر بارڈر کے اوپر کھڑا ہو کر وہ ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، چوکیداری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ 3 اعمال اتنے بلند درجے کے ہیں، اتنا اس کا ثواب ہے جتنا کوئی آدمی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بارڈر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ذالکم الرباط، یہ کیا ہے؟ یہ تو جہاد کے لیے ایک طرح کی پہرے داری ہے۔ واقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ تو یہ ان چیزوں کا خاص طور پر خیال کرنا چاہیے کہ آدمی نماز کو قائم کرنے والا بنے۔ نماز کے اندر سستی کرنا اور نماز کو جان چھڑانے والی جو نماز ہوتی ہے، جیسے ہماری عام طور پر نماز ہوتی ہے، تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ بلکہ تنبیہ الغافلین کے اندر مصنف لکھتے ہیں کہ ایک بندے کو شیطان ملا، تو اس نے کہا کہ شیطان کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری طرح بن جاؤں۔ تو شیطان نے کہا کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میری طرح نہ بنے، یہ تمہاری عجیب خواہش ہے کہ تم چاہتے ہو کہ میری طرح کے بن جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، میری بڑی خواہش ہے، کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ جس کی وجہ سے میں تمہارے جیسا ہو جاؤں۔ تو شیطان نے کہا کہ 2 کام میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ کرو کہ تم میرے جیسے ہو جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ وہ کون سے کام ہیں؟ اس نے کہا کہ ایک، نماز کے اندر سستی کرو، دوسرا ہر بات کے اوپر قسمیں اٹھایا کرو، تم میرے جیسے ہو جاؤ گے۔ یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ نماز کو چھوڑ دو، صرف نماز کو سستی کرنے کی وجہ سے تم کیا ہو جاؤ گے؟ شیطان کی طرح کے بن جاؤ گے۔ تو فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ سب سے قیمتی چیز جو انسان کو جنت کے خزانوں تک پہنچانے والی ہیں وہ نماز ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو چھوڑتا ہے اس کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان اور امیہ بن خلف جیسے بڑے کافروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کریں گے۔ تو کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ وہ ایسے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہو؟ ہم میں سے تو کوئی نہیں چاہتا۔ تو نماز اتنی بڑی چیز ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ جبرائیل آئے، روزہ لے کر آئے، زکوٰۃ لے کر آئے، سارے احکامات، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا۔ کسی دفتر کے اندر آپ دیکھیں نا کہ جب کوئی افسر کسی کو کام کہتا ہے، اگر کام معمولی ہو تو کیا کہتا ہے؟ پی این کو کہتا ہے جا کے بتا دو، یا اس سے زیادہ اہم ہو تو کیا کہتا ہے؟ خود فون کر لیتا ہے۔ لیکن جب بہت اہم ہو تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو بلوا کر اپنے پاس وہ کام کہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کیا ہے، اتنا اہم کام ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز عطا کیا ہے۔ اب فرشتوں کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کروائی تو میں نے دیکھا کہ کوئی فرشتہ حالت رکوع میں ہے، کوئی حالت سجدہ میں ہے، کوئی حالت اتحیات میں ہے، کوئی حالت قیام میں ہے۔ جو قیام کرتا ہے اس کو رکوع نصیب نہیں ہوتا، جو رکوع کرتا ہے اس کو سجدہ نصیب نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمیں اعزاز ہے کہ ہم قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ نماز اتنی خوبصورت عبادت ہے۔ بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ دیکھیں مخلوقات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو بھی عبادت تقسیم کر رکھی ہیں۔ یہ جتنے درخت ہیں یہ قیام کی حالت کے اندر ہیں، جتنے جانور ہیں وہ رکوع کی حالت کے اندر ہیں، جتنے کیڑے مکوڑے ہیں یہ سارے سجدے کی حالت کے اندر ہیں، پہاڑ جو ہیں وہ اتحیات کی حالت کے اندر ہیں۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی نماز والی عبادت دی ہے کہ ہم قیام بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اتحیات بھی پڑھتے ہیں۔ واقیم الصلاۃ، تو نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو۔ اتنی بڑی عبادت۔ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتنے جلیل القدر پیغمبر تھے، اللہ کے خلیل، اور کوئی نبی جس کو یہ اعزاز ملا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا خلیل بنایا ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام حاصل ہے۔ اسی طرح یہ مقام بھی صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ آپ کی اولاد کے اندر 4000 سے زیادہ انبیاء ہیں۔ پھر یہ مقام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں 5، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ تو یہ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں سے 3 انبیاء جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو کسی نبی کو یہ اعزاز حاصل نہیں حضرت ابراہیم، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنی دعا آپ دیکھیں، ہم پڑھتے ہیں نا اتحیات کے اندر، کیا پڑھتے ہیں ہم؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے میرے رب مجھے بنا دے مقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والا۔ کتنی بڑی عبادت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے، آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو نماز کی دعا ہی نہیں ہے، بڑے عجیب و غریب قسم کے فتنے آتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہم نماز میں دعا مانگتے ہیں نا، یہ نماز کی عبادت دعا ہے ہی نہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں اس سے بہتر دعا جو اس مقام پر مانگی جائے کوئی اور بتائیں آپ؟
قرآن کے اندر کوئی ایسی دعا ہے جس کے اندر نماز کا تذکرہ اور اتنی خوبصورت دعا ہو؟ تو فرمایا کہ اقیم الصلاۃ. تو یہ بھی اس کا بھی جو سن لینا، اکثر یہ بڑا کلپ وائرل ہوا کہ یہ نماز کی دعا نہیں ہے. اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود پڑھنے کے بعد، نماز کے اندر جب آدمی درود پڑھتا ہے اس کے بعد جو چاہے دعا مانگے. انسان کو چاہیے کہ جو چاہے دعا مانگے. اب یہ ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے ہیں تو بہت زیادہ لمبی دعائیں آپ نہیں مانگ سکتے، تو پھر ایسی دعا متعین کی گئی جو بڑی جامع دعا ہے اور جس کے اندر نماز کا تذکرہ ہے، تو اس لیے یہ دعا مانگی جاتی ہے. ہم کبھی نہیں منع کرتے کہ آپ نماز کے اندر اور دعائیں نہ مانگیں، اور سیکھیں. جتنی دعائیں آپ کو یاد ہو سکتی ہیں آپ التحیات کے اندر درود کے بعد پڑھیں، لیکن جب امام کے پیچھے ہوتے ہیں چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو ایک جامع دعا جو ہے وہ علماء نے سکھا دی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک چھوٹے بچے کو، 8-9 سال کا بچہ ہے، آپ اس کو نماز سکھاتے ہیں تو آپ کیا سکھاتے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا. 7 سال کا 8 سال کا بچہ ہے، اس کی اولاد کہاں ہے؟ اس کی اولاد تو ہے ہی نہیں، لیکن ذہن سازی ہو رہی ہے، بچوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ ابھی تم چھوٹے ہو بڑے ہو ہمیشہ اس نماز والے عمل کو ساتھ لے کر چلنا. اللہ اولاد دیں گے تو اولاد کے لیے بھی ابھی سے دعا مانگنا شروع کر دو، کیونکہ نماز کے بغیر اگر تمہاری اولاد ہوگی تو تمہارے لیے بھی کیا ہو جائے گا؟ گھاٹے کا سودا ہو جائے گا. تو انسان بچپن سے یہ دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد کو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو کیا کرو؟ قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو دو. یہ ایک طرح کی کیا ہے؟ جہاد کی تیاری سے پہلے ایک طرح کے احکامات ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی نیک عمل، یعنی کہ صرف جہاد نہیں بلکہ جو بھی نیک عمل چھوٹے سے چھوٹا ہو بڑے سے بڑا ہو، تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، من خیر، نیکی میں سے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، تم اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس. بارش رک گئی ہے تو سبق ختم کر دیں ورنہ آگے چلیں. بارش آ رہی. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، اور جو بھی نیک عمل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی بھی کام کو چھوٹا نہ سمجھو، حقیر نہ سمجھو. ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ ہم کو بڑا نیک عمل ہو تو ہم کریں. یہ جو چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں، راستے میں سے کانٹے کو ہٹا دینا یا راستے کو صاف کر دینا، یہ جو چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں ان کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کرو گے اس کو کیا ہے؟ تم آگے پاؤ گے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ایک چھوٹا سا عمل ہوتا ہے، انسان اس کو چھوٹا سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے کیا کر دیتے ہیں؟ انسان کی مغفرت کر دیتے ہیں. ایک محدث کا انتقال ہوا، بڑی انہوں نے کتابیں لکھی، حدیث کے اوپر بڑا کام کیا انہوں نے. تو جب ان کا انتقال ہوا تو بعد میں کسی نے خواب میں ان کو دیکھا تو پوچھا کہ ہو گئی بخشش آپ کی؟ تو انہوں نے کہا ہو گئی بخشش. تو یہ کہنے لگے کہ بخشش ہو جانی تھی، بڑی آپ نے حدیث کے اوپر کتابیں لکھی، بڑی تصنیفیں کی آپ نے. تو انہوں نے کہا کہ اس وجہ سے بخشش نہیں ہوئی کہ میں نے بہت ساری حدیث کی کتابیں لکھی ہیں. تو انہوں نے پوچھا کس وجہ سے بخشش ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے معاف کیا. اور عمل کیا تھا کہ میں لکھ رہا تھا تو لکھتے لکھتے میں نے قلم کو روکا تو میں نے دیکھا کہ ایک مکھی جو ہے نا وہ آ کر سیاہی کے اوپر بیٹھی ہے. تو میں دوبارہ لکھنے لگا تو میں نے کہا کہ ابھی مکھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو چوس لینے دو، غذا لے لینے دو، پھر میں جو ہے نا وہ آگے کروں گا، کام کروں گا. تو جب اللہ کے دربار میں پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو مکھی کے ساتھ تم نے بھلائی کی تھی نا، خیرخواہی کی تھی، اس کی وجہ سے میں تمہیں معاف کرتا ہوں. تو کبھی کبھی انسان کو اللہ تعالیٰ چھوٹے سے نیک عمل کی وجہ سے بھی کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ، کوئی بھی نیک عمل جو تم اپنے لیے آگے بھیجو گے، تَجِدُوهُ، تم اس کو پاؤ گے، عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے پاس. عمل کو کیسے پاؤ گے؟ ایک آسان جواب تو یہ ہے کہ عمل کا اجر اللہ تعالیٰ دیں گے تو انسان وہاں پر اس اجر کو پا لے گا. اور بعض جگہوں پر احادیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ شکل دیں گے اور اس شکل کی جو ہے وہ انسان کو عمل وہاں پر نظر آ جائیں گے. یہ آگے جب آئے گا نا، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت کے دن اعمال کا وزن ہوگا تو وہاں پر انشاءاللہ بحث کریں گے کہ اعمال کو اللہ تعالیٰ کس طرح وزن کریں گے. کیونکہ وزن تو ہوتا ہے ان چیزوں کا جس کی کوئی جسامت ہوتی ہے، کوئی مادی چیز کا وزن ہوتا ہے. تو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، بِمَا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، بصیر، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والے. وَقَالُوا، اور کہتے ہیں، یہ وہ امور مصلحہ کا بیان کر کے پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کو بیان فرمایا.
وقالو، اور یہ یہودی کہتے ہیں. یہاں سے آگے 5 شکوے آئیں گے. اللہ تعالیٰ اہل کتاب کے 5 شکوے بیان فرمائیں گے. شکوہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک کام کسی کے ذمہ لگے اور پھر وہ بندہ وہ کام نہ کرے تو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو جو تنبیہ کی جاتی ہے اس کو شکوہ کہا جاتا ہے. تو فرمایا کہ وقالو، یہ کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں لن يدخل الجنہ، ہرگز داخل نہیں ہوں گے جنت کے اندر، الا مگر من کانا، وہ شخص، ہودن جو یہودی ہے، او نصارا یا پھر عیسائی ہیں. یعنی کہ یہودی کہتے ہیں کہ جنت کے اندر صرف یہودی جائیں گے اور عیسائی کہتے ہیں کہ جنت کے اندر صرف عیسائی جائیں گے. تلک امانیہم، فرمایا کہ تلک یہ جو ہیں امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، ان کی تمنائیں ہیں، جھوٹی خواہشات ہیں. اکاذیبہم، یہ ان کے جھوٹ ہیں. تلک امانیہم، قل فرما دیجیے، ہاتو لے کے آؤ، برہانکم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین اگر تم کیا ہو سچے ہو. آج کل ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں نا، دیوبندی جنت کے اندر جائیں گے، بریلوی جنت کے اندر جائیں گے. اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے اور دوسرے لوگ جنت کے اندر نہیں جائیں گے. تو جنت کے اندر نہ دیوبندی جائے گا، نہ بریلوی جائے گا، نہ اہل حدیث جائے گا. جنت کے اندر کون جائے گا؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہے، جو نیک عمل کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آگے معیار بتا دیا کہ یہ جو تم نے نام رکھے ہوئے ہیں نا، تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم اہل حدیث ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھیں گے؟ بلا، بلکہ من اسلم، وہ شخص اسلم جس نے جھکا لیا، سر کو جھکا لیا، سر تسلیم خم کر لیا، وجہہ اپنے چہرے کو، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا لیا. کیونکہ چہرہ انسان کا اشرف الاعضاء ہوتا ہے نا، چہرہ بول کر انسان کا پورا جسم مراد لے گا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آدمی محسن، دل سے نیکی کرنے والا ہو، یا محسن مخلص ہو، محسن موحد ہو. فلہ، پس اس بندے کے لیے ہے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اپنے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. فلہ اجرہ عند ربی، یہاں پر جلب منفعت کا بیان ہے. یعنی کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ اس کو مل جائے، اچھی چیز مل جائے، اور بری چیز سے وہ بچ جائے. یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو فلہ اجرہ عند ربی، اچھی چیز اس کو مل جائے گی، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جن چیزوں کا انسان کو دکھ ہوتا ہے، جن چیزوں کا انسان کو ڈر ہوتا ہے، وہ بھی اس کو نہیں ہوگا. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف کس کو کہتے ہیں؟ آنے والی چیز کا جو ڈر ہوتا ہے اس کو خوف کہتے ہیں. اور حزن کہتے ہیں جو چیز انسان سے چھوٹ جائے، رہ جائے، اس کا حزن ہوتا ہے. تو جو آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا اہتمام کریں گے کہ نہ اس کو دنیا چھوڑنے کا غم ہوگا اور نہ ہی اس کو آگے جہنم کا ڈر ہوگا، بلکہ وہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رضا کا پروانہ ملے گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة